اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے ان 3 آیات پر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ایک حد تک اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی۔ ہماری آج کی گفتگو جو نسبتاً مختصر بھی ہے اصل میں اسی گفتگو کا ضمیمہ ہے، چونکہ ایک ہفتے کا وقفہ پڑ چکا ہے، لہذا ناگزیر ہے کہ چند باتوں کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ سامنے رکھیے کہ سورہ حدید اور سورہ حشر ان دونوں کے مابین جو چند امور مشترک ہیں ان میں سے خاص طور پر اس وقت ہمارے لیے جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ سورہ حدید کا پہلا رکوع جو 10 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ حشر کا تیسرا اور آخری رکوع جو 7 آیات پر مشتمل ہے، ان کے مضامین کا ذرا اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں تو ایک عجیب ایک عکسی ترتیب آپ کو نظر آئے گی، ریسیپروکل ہے ان میں معاملہ، مشابہت بھی اور پھر ایک عکسی ترتیب بھی۔ سورہ حدید کی پہلی آیت ہے کہ جو تسبیح باری تعالیٰ سے شروع ہو رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ حشر کی آخری آیت ہے جو تسبیح باری تعالیٰ پر ختم ہو رہی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی الفاظ ہیں کہ جو پہلی آیہ مبارکہ کے ہیں، فرق صرف یہ ہے وہاں فعل ماضی ہے، یہاں فعل مضارع ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ پہلی آیت ہے سورہ حدید کی، اور آخری الفاظ ہیں سورہ حشر کے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ مشابہت بھی ہو گئی اور اس میں وہ کمپلیمنٹری ریشو جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ فعل ماضی اور فعل حال نے مل کر گویا کہ زمان کا احاطہ کر لیا، فعل مضارع اور فعل ماضی، اس لیے کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں۔ نمبر 2 بات، وہاں پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بہت اعلیٰ علمی سطح پر بیان ہے نہایت جامعیت کے ساتھ۔ یہاں آخری 3 آیات میں اسماء باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ ہے جو قرآن حکیم میں وارد ہوا ہے۔ اب یہ بھی نسبت بھی آ گئی، عکسی ترتیب بھی آ گئی، وہاں سب سے پہلے یہاں سب سے آخر میں، لیکن وہی کمپلیمنٹری جو ایک نسبت ہے کہ 2 چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کریں، وہاں زیادہ بحث جو ہے ذات و صفات سے ہے اور یہاں اسماء ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان مجمل میں جب ہم گویا کہ خلاصہ بیان کرتے ہیں ایمان کا تو وہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے 2 الفاظ کا حوالہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔
اسماء ہی کا سب سے بڑا گلدستہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات، اور صفات باری تعالیٰ کا سب سے جامع اور اعلیٰ ترین سطح پر، بلکہ وہاں ذات باری تعالیٰ کا معاملہ بھی ہے، وہ ہے سورہ حدید کی پہلی 6 آیات۔ تیسری بات جو اہم ترین ہے، میرے نزدیک ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں پورے قرآن مجید میں اگر کوئی الفاظ آئے ہیں جو کسی درجے میں ذات کو کے بیان کے قریب آ جاتے ہیں، اول تو یہ کہ ذات کے بارے میں بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارے تصور تخیل سے ماورا، بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی پورے قرآن مجید میں کوئی اسماء جو ہیں جنہیں کہ ذات باری تعالیٰ سے متعلق قرار دیا جا سکے تو وہی 4 ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف صرف اس آیت میں آیا ہے، پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں، اور اس کا وجہ، اس کا سبب کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں جبکہ ہم یہ سورہ حدید کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کے بالمقابل یہ جو سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، اس میں جو آیہ مبارکہ آتی ہے وہ حقیقت انسان پر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ الہیات جسے کہا جاتا ہے، فلسفے کا وہ خاص شعبہ الہیات ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ جو اقبال نے کہ مصرے کے اندر جس کا حوالہ ہے، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور انسان کی حقیقت پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے کہ انائے کبیر اور انائے صغیر 2 ہی باتوں کے حوالے سے سارا فلسفہ خودی جو ہے ان کا وہ بیان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا تصور کیا ہے، دی بگ آئی ایم، انا، جس کے لیے میں خاص طور پر جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو میرا ذہن لا محالہ منتقل ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ کی طرف، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اکثر و بیشتر مقامات پر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ واحد متکلم کا صیغہ اپنے لیے نہیں بلکہ جمع متکلم کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن بعض مقامات وہاں جہاں یہ متکلم کا صیغہ آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین، جامع ترین، اور میں سمجھتا ہوں کہ پر ہیبت ہونے کے اعتبار سے، پر جلال ہونے کے اعتبار سے، جیسے کہ وہ الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں جو سورہ حدید کی اس آیت کے بارے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، امام رازی نے لکھے ہیں کہ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، بہت پر ہیبت، پر جلال، بہت گہرا یہ مقام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انانیت کبریٰ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ واحد متکلم کے صیغے کی یہ تکرار جو ہے، اور اس پر جلال اور پر ہیبت انداز میں آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ جو انانیت کبریٰ ہے، پچھلی مرتبہ بھی یہ لفظ میری زبان سے نکلا تھا، ہم انانیت کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ برے سینس میں استعمال کرتے ہیں، بڑی انانیت ہے اس میں۔ تو مجھے یہ خیال ہوا تھا شاید کسی صاحب کو یہ احساس ہوا ہو کہ یہ لفظ تو مناسب نہیں اللہ کی شان کے لیے، حالانکہ بالکل مناسب ہے، اللہ کی شان کے لیے مناسب یہی ہے۔ جیسے تکبر جو ہے وہ انسانی سطح پر سب سے بڑی برائی، سب سے مہلک شے، سب سے بڑا فساد نفس، سب سے بڑا مرض نفسانی وہ تکبر ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر ہے۔ لیکن یہی تکبر کا المتکبر، یہ تو ابھی جو میں نے اسماء آپ کو سنائے ہیں ان میں آیا ہے لفظ، اللہ تعالیٰ تو متکبر ہے، یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ضمائم اخلاق میں سے، اور اللہ کے لیے یہ عین اس کی شان کے مناسب شایان شان ہے۔ اسی لیے وہ حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے، اور اس میں الفاظ بعد میں یہ آتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے
گویا کہ وہ میرا مد مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ جامہ تو میری ہی ذات پر راست آتا ہے، یہ میری چادر ہے، کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میرے شانے سے میری چادر کو گھسیٹ رہا ہے۔ اور یہ اس وقت کے تمدن میں کسی بڑی شخصیت، کسی صاحب حیثیت انسان کی سب سے بڑی توہین و تذلیل سمجھی جاتی تھی کہ اس کی چادر کھینچ لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ شان جو ہے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے وہ انائے کبیر، the big ego, the infinite ego، انائے مطلق، اور ایک ہے یہ انائے مقید کہہ لیں، انائے صغیر کہہ لیں۔ یہ ہے انسان جب میں کہتا ہوں میں، یہ میں جو ہے یہی ہے در حقیقت انسان کی اصل جو اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے والی شے، اور اسی کو علامہ اقبال نے جب بیان کیا ہے تو وہ ان کا فلسفہ خود ہی بنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ حدید میں 6 آیات کے بعد ایمان کا تذکرہ ہوا، انفاق کا تقاضا کیا گیا۔ سورہ حشر میں اسی کو تقوی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ انفاق کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے وہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اللہ کے بینک میں اس نے کیا جمع کیا ہے۔ مضمون وہی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں۔ یہ تقابل سے اصل میں تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، جب تقابل سے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کو آپ تقابلی مطالعہ کہتے ہیں، کمپیریٹو اسٹڈی، تو آیات قرآنیہ کی کمپیریٹو اسٹڈی سے بہت کچھ حقائق اور معارف جو ہے وہ مزید اجاگر ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حدید میں بھی قرآن مجید کی عظمت، یہ ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی شے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، اور یہاں بھی آپ کو مضمون ملے گا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اس طریقے سے ان 7 آیات کا اور ان 7 آیات سورہ حشر کے آخری رکوع کی اور 10 آیات جو ہیں سورہ حدید کے پہلے رکوع کی، ان کا اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں گے تو بہت سے حقائق جو پچھلی مرتبہ بھی کچھ بیان ہوئے مزید اجاگر ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ جہاں تک ان 3 آیات کا تعلق ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ جو درمیانی آیت ہے جس پر ساری گفتگو پچھلی مرتبہ تفصیل سے ہوئی اور آج اسی کا ضمیمہ ہے کہ جو سامنے آنے والا ہے، تو میں نے ربط بیان کیا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کا جو مفہوم ہمارے متقدمین نے بھی اور موجودہ زمانے میں بھی اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی یہ کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر دیتا ہے اپنے نفع و نقصان سے، حقیقی نفع و نقصان، اپنے حقیقی کامیابی اور ناکامی۔ ذالک یوم التغابن، کامیابی اور ناکامی کا دن تو ہے قیامت کا دن۔ جب اللہ کو انسان بھول گیا تو اپنے نفع و نقصان سے بھی وہ غافل ہو گیا اور اس طرح وہ ہلاکت اور بربادی کا نوالا بن گیا۔ امام راضی نے ایک نکتہ اور اس میں نکالا تھا کہ انسان کو اللہ تعالی غافل کر دے گا اپنے تن سے میدان حشر میں، کہ اس قدر شدائد ہوں گے اس وقت اس پر، اور اتنی سختی بیت رہی ہوگی کہ اسے، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں، اسے اپنے تن کا ہوش نہیں رہے گا۔ تو یہی فرمایا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے مراد جو ہے وہ ہے میدان حشر کے شدائد اور مصائب کی وجہ سے انسان کا اپنے تن سے غافل ہو جانا۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی آیت ہے اور تیسری آیت ہے ان کے ساتھ ربط بھی بہت عمدگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اسی کی شرح تیسری آیت میں ہے کہ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، اصل نفع اور نقصان کا دن اس روز طے ہوگا، اس روز فیصلہ ہوگا۔ تو یہ مضمون کے جو متقدمین نے بھی لیا ہے اور متاخرین نے بھی، یہ اس میں بالکل اس کا ربط جو ہے قائم ہے۔ لیکن جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو ضمیمے کے طور پر اب شامل کر لیجئے اپنے ذہن میں۔ پچھلی مرتبہ یہ بات رہ گئی تھی کہ جو مضمون جس کی طرف کہ میرا ذہن منتقل ہوا اور علامہ اقبال نے جس کے حوالے سے اس آیہ مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کا ماخذ قرار دیا، اس کے اعتبار سے بھی ربط کلام
نہ صرف یہ کہ قائم رہتا ہے بلکہ پہلے سے بھی بہتر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ پہلی آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، اور جس پر زیادہ زور ہے وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسری بات آخرت کا دھیان کرو، کل کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اب میرے نزدیک دوسری آیت میں اصل میں ان دو مضامین میں سے پہلے مضمون کے ساتھ ربط ہے، وہ حقیقی تقوی جس کی اساس ہو محبت خداوندی۔ وہ اس کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنی حقیقت کا بھی شناسا ہو۔ اگر وہ اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا رہے گا تو وہ حقیقی تقوی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا، اور وہ جو اصل محبت خداوندی کا جذبہ ہے وہ ابھر ہی نہیں سکتا اگر انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے ہوئے ہو۔ یہ تو جب اپنی حقیقت کو انسان پہچانتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کس قدر قرب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرب جو ہے کہ جو روح ملکوتی کی حقیقت کو سمجھنے سے اور روح ربانی جو انسان میں پھونکی گئی، جو اصل انسان ہے، جو انسان کی اصل حقیقت ہے، اس کے معرفت سے جو تقوی پیدا ہوگا وہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے اس آیہ مبارکہ کو اس کے بعد لایا گیا، اور تیسری آیت میں دوسرا مضمون آ گیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کا تعلق ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ سے، اور اتقوا اللہ دو مرتبہ جو آیا اس کا تعلق ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ تقوی کی ضد ہی فسق ہے، تو در حقیقت اس اعتبار سے یہ بأحسن وجوہ جو ہے ربط قائم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں دو چیزیں آئیں، تقوی اور قیامت کا دھیان لگانا، اور اپنی جو بھی توانائیاں ہیں، قوتیں ہیں، وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس میں سے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ لگانا۔ تو ان دونوں مضامین کا تعلق اس درمیانی پہلی آیت کے اندر اب جو آیا ہے وہ تقوی سے تعلق ہے، اور دوسری آیت میں آخرت کا ذکر آ گیا، تو اس طریقے سے ربط جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر قائم ہوتا ہے۔ تیسری بات جو پچھلے درس کے بعد جو یاد دہانی کرا رہا ہوں، وہ اہم مضمون ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ تجدید کے کئی گوشے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ تجدید دین، مجددین بہت سے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ سب کے کام کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض کی تجدید، مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تجدید جو ہے سیاسی سطح پر تھی، کہ پورا ڈھانچہ جو تھا اسلامی ریاست کا، اس میں جو بھی خرابی آئی تھی، جو بھی کمی آ گئی تھی، ایک دفعہ اللہ نے انہیں ہمت دی کہ پھر بالکل اسی سطح پر اس نظام حکومت کو قائم کر دیا۔ باقی ابھی فکری اعتقادی کوئی مسائل، کوئی پیچیدگیاں، کوئی الجھنیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے مجدد اول ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اس کے بعد بھی ہمارے ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں۔ اب ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ علم کی خدمت ہے، ابھی وہ فکر کا مسئلہ نہیں آیا تھا، فکر کا ٹکراؤ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو فکر کی سطح پر جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ تین دور آئے ہیں اسلام کے لیے، بلکہ صحیح معنی میں ایمان کے لیے چیلنج بن کر۔ پہلا دور ہے وہ 600 چھٹی 7ویں صدی ہجری، جس میں ارسطو کی منطق اور یونان کا فلسفہ یہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے اور مزمحل کر کے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اسلامی اعتقادات کو، اور بہت سے ایسے مسئلے پیچیدہ کھڑے کر دیے کہ جن سے واقعتاً یہ ہے کہ جو بھی ہمارا اس وقت کا انٹیلیجنسیا تھا وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے دو مجددین کو اٹھایا، امام غزالی رحمہ اللہ، جنہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھ کر اس فلسفے کی جتنی بھی یہ مغالطہ آمیزیاں تھیں ان سب کا جنگل صاف کیا، اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے منطق کو کاٹا ہے منطق ہی کے ذریعے سے، الرد علی المنطقیین لکھ کر۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ جو بہت بڑا رعب اور بڑا دبدبہ قائم ہو گیا تھا یونان کے فلسفہ اور منطق کا، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد دوسرا بہت بڑا چیلنج اسلام کو آیا، وہ تصوف کے راستے سے آیا۔ یعنی پہلے دور میں منطق جمع فلسفہ تھا، اور دوسرا دور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فلسفیانہ تصوف یا متصوفانہ فلسفہ، یہ فلسفہ اور تصوف کی آمیزش تھی، اور اس میں ہمہ اوست وحدت الوجود کی عوامی سطح پر جو تعبیرات ہوئیں، ہمہ اوست اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا تشخص ختم ہو رہا تھا، شریعت محمدی کا تشخص ختم ہو رہا تھا، ملت اسلامی کا تشخص ختم ہو رہا تھا،
مسجد مندر ہکڑو نور سب ایک ہی ہے، اندر باہر سب وہ ایک ہی ہے۔ اب وہ چیز ایک تو ہے علمی سطح پر وحدت الوجود کا مسئلہ، ایک ہے عوامی سطح پر ان چیزوں کو لا کر اس طرح بکھیر دینا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر ہندوستان میں شدید ترین خطرہ لاحق ہو گیا تھا، جس کا سب سے بڑا مظہر بھی سامنے آ گیا، اور وہ اکبر کا دین الہی، جس نے باضابطہ اعلان ہی کر دیا کہ وہ دین محمدی جو تھا علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ تو تھا ہی 1000 برس کے لیے، وہ 1000 برس ختم ہوئے، دین محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب الف ثانی ہے، اب یہ نیا دین ہے، اور ملغوبہ بنایا گیا اسے تمام مذاہب کا، اور وحدت ادیان کا فلسفہ اس وقت تراشا گیا۔ تو یہ چیز دوسرا بہت بڑا چیلنج تھا، اور خاص طور پر ہندوستان میں تو سمجھیے کہ واقعتاً اگر بر وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سامنے نہ ہوتی تو اسلام کا جنازہ اس بر صغیر سے اسی وقت نکل گیا تھا۔ اس لیے کہ ہندو مذہب میں اور ہندو مت میں اور ہندو قوم میں بے پناہ صلاحیت ہے اس بات کی۔ ان کا ہمیشہ سے یہ جن لوگوں کی بھی ہندو فلسفے اور مذہب اور تمدن اور تاریخ پر نگاہ ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے ان میں دو رجحانات ہیں کہ جو بہت ہی نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ انورڈ لوکنگ ہے، آؤٹ ورڈ لوکنگ نہیں ہے۔ ہندو تمدن جو ہے وہ کبھی ہند سے باہر نکلنے کی اس نے کوشش نہیں کی، یہ یہیں پر انہوں نے اپنی توجہ کو ہمیشہ کنسنٹریٹ کیا ہے۔ بلکہ مرزا محمد منور صاحب کے الفاظ میں ایک تو ارتھ باؤنڈ ہے یہ سارا تمدن، دھرتی ماتا اور یہ دیوی ہے زمین اور اس کے ساتھ تعلق، اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاخسانہ بھی ہے کہ باہر جانا نکلنا یہ ان کے ہاں نہیں رہا ہے بلکہ اندر ہی۔ اور دوسرے یہ کہ اس بر صغیر یا بر عظیم، اب اسے میں نے بھی اس کو اصلاح کو قبول کر لیا ہے، پروفیسر محمد اسلم صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے صحیح توجہ دلائی کہ یہ جو ہے در حقیقت سب کانٹیننٹ، تو یہ بر اعظم کے بجائے کانٹیننٹ اس بر اعظم، اور جب سب کانٹیننٹ کہا جائے گا تو بر عظیم بنے گا، بر صغیر نہیں۔ بات صحیح ہے۔ تو بر عظیم ہند و پاک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری صلاحیت یہ رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی نیا مذہب باہر سے آیا یا یہاں پیدا ہو گیا کسی ریئیکشن کے طور پر، اسے ہندو مت نے ایسیمیلیٹ کر لیا اپنے اندر، اس کے تشخص کو ختم کر دیا، اور یا یہ ہے کہ یہاں پیدا ہوا ہے کوئی ریئیکشن تو اسے اپنے ملک سے نکال باہر کیا کہ دوسرے ملکوں میں تو وہ چلا گیا، لیکن بر صغیر بر عظیم پاک و ہند میں آپ کو اس کا سراغ نہیں ملے گا۔ جس کی سب سے بڑی مثال ہے گوتم بدھ کا فلسفہ۔ وہ چونکہ برہمنزم کے خلاف ایک بہت بڑا ریئیکشن تھا، بہت بڑا بغاوت اور رد عمل، لہذا آپ نے اس کا حشر دیکھا کہ جو جنم بھومی ہے اس مذہب یا فلسفے کی، اس میں اس کا نام و نشان موجود نہیں رہا، وہ سب فار ایسٹ کی طرف ادھر ادھر چلا گیا۔ وہاں کتنی تعداد میں آج بھی بدھ مت کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن ہندوستان میں تو صرف سوائے اس کے کہ وہ کچھ تاریخی مقامات، کچھ آرکیولوجیکل انٹرسٹ کی چیزیں رہ گئی ہیں، بدھ مت موجود نہیں رہا۔ اسی قسم کا ایسیمیلیٹ کر لینے کا، ہضم کر لینے کا اسلام کو، یہ در حقیقت ایک جذبہ تھا، اور جس نے کہ بھکتی کی تحریک کی شکل اختیار کی، اور جس کا سب سے نمایاں مظہر جو ہے وہ دین الہی اکبر کا، یہ اس کا سب سے بڑا مظہر تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کہ علامہ اقبال کے بقول، وہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ تو واقعہ یہ ہے کہ قطعاً مبالغہ نہیں ہے، ان 3 اشعار میں نے آپ کو سنائے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، واقعتاً ملت اسلامی کے تشخص کا کہ نگہبانی کا فریضہ سر انجام دیا حضرت مجدد نے۔ لیکن یہاں حضرت مجدد کے ساتھ آپ ساتھ ہی بریکٹ کر لیجئے، جیسے وہاں 2 شخصیتیں تھیں، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، ایسے اس وقت بھی 2 شخصیتیں، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہے دوسرا دور تھا کہ جو اسلام کو فکری سطح پر ایک چیلنج کے طور پر پیش ہوا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 عظیم شخصیتوں کو اٹھایا۔ تیسرا دور وہ ہے کہ جو اس جدید سائنٹیفک جو ایک کلچر پیدا ہوا، اور سائنٹیفک نظریات اور سائنٹیفک خیالات، اور ہر چیز جو ہے فلسفہ بھی اب جو ہے بجائے منطق کے زیادہ وہ انحصار کرتا ہے، نفسیات بھی اب بجائے صرف کسی نظریاتی بحثوں کے زیادہ اب قائم ہے فلسفی یہ سائنٹیفک معلومات پر۔
اس دور میں آ کر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیلنج آئے طبیعیات کے میدان سے اور پھر بایولوجی علم الحیات کے میدان سے، طبیعیات کے میدان سے جو چیلنج آیا تھا وہ تو جلدی ہی ایویپوریٹ ہو گیا، اس لیے کہ مادہ جو تھا اس کی وہ ٹھوس پنا اس کا ختم ہو گیا، مادہ خود تحلیل ہو کر انرجی کی شکل اختیار کر گیا۔ اب تو جو لوگ سائنس کے اس ارتقاء کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ذہناً، وہ کچھ پچھلی صدی کی باتیں جو ہے دہراتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ورنہ اس وقت جب یہ حملہ ہوا تھا بڑا شدید تھا، جس کا سب سے بڑا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یا بر عظیم پاک و ہند میں سب سے بڑی جو نمائندہ شخصیت بن گئی تھی وہ سر سید احمد خان کی تھی۔ معجزات کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر، جنوں کے وجود کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر، وحی کے بارے میں بڑی گمراہ کن باتیں کہیں وہ بھی اسی کی بنیاد پر، معراج جسمانی کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر، کہ یہ جو دبدبہ قائم ہو گیا تھا، رعب قائم ہو گیا تھا فزکس کا، اور وہ نیوٹونین فزکس کا دور ہے، اسے ذہن میں رکھیے، ابھی آئنسٹائن کا تو وجود تھا ہی نہیں، اس کی وجہ سے گویا کہ اس کو حاکم بنایا گیا، اور اسلام کے یہ جتنے بھی ما وراء طبیعیاتی فنومینا ہیں ہمارے ایمان سے متعلق، ان کی وہ توجیحات کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اس فزیکل جو بھی فنومینا اور فزیکل جو لاز ہیں ان کے اندر ایکسپلین ہو سکے۔ یہ در حقیقت اس دور کا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور ہی گیا، اب تو وہ چیلنج ہی ختم ہوا۔ آئنسٹائن نے آ کر، اور جو اب آگے بڑھی ہے طبیعیات، اس نے تو اب انرجی کا دور ہے، باقی کوئی کس کو میٹر کہتے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ لیکن دوسرا جو آیا تھا در حقیقت چیلنج، وہ آج تک بھی برقرار ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ وسیع حلقے میں پھیلے، اور وہ ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء، جس نے کہ تخلیق انسان کے معاملے کو اس طریقے سے چیلنج کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، قرآن حکیم میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس آتا ہے۔ آدم و ابلیس کا قصہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے پورا رکوع، سورہ اعراف میں ملتا ہے پورا رکوع، سورہ حجر میں ملتا ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف متصل 2 سورتیں ہیں ان میں ملتا ہے، پھر سورہ طٰہٰ میں مل جاتا ہے، اور عجیب ترتیب ہے اس میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے کہ ادھر سورہ حجر اور بنی اسرائیل کے درمیان صرف ایک سورت حائل ہے، سورۃ النحل، ادھر سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ کے درمیان ایک سورت حائل ہے سورہ مریم۔ تو اگر محراب بنائی جائے تو یوں بنے گی کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جڑی ہوئی ہیں اوپر، ان دونوں میں بھی ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا۔ ایک سورت ادھر چھوڑ کر آئیے سورہ حجر، ایک سورت ادھر چھوڑ کر جائیے وہ سورہ طٰہٰ، ان دونوں میں ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا۔ پھر ذرا ادھر آئیے تو سورہ اعراف، یہ ہے 7ویں پارے میں، 8ویں پارے میں جا کر ذکر آئے گا، یہ 7ویں میں ہے جی، 8ویں پارے میں۔ ادھر چلیے تو یہ سورہ صاد میں ذکر آ رہا ہے 23ویں پارے میں، وہ بالکل اسی طرح، ادھر سے 8واں ادھر سے 8واں، اور پھر ایک اضافی ہے اور وہ سورہ بقرہ کا ہے، اس لیے کہ باقی 6 کی 6 سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، صرف واحد یہ مدنی سورت ہے سورہ بقرہ جس میں کہ قصہ آدم و ابلیس آئے۔ اب آپ سوچئے ایک طالب علم جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، آدم کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، مٹی سے، کہیں گارے سے، کہیں سنے ہوئے گارے سے، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ ابلیس کے ساتھ معاملہ اور ابلیس کا وہ چیلنج، اور اسی کی بنیاد پر قرآن مجید جو ہے اپنے فلسفہ اور حکمت کو اٹھا رہا ہے کہ اے لوگو سمجھو کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور اس شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری عقل جو ہے، تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے؟ وہ تمہارا دشمن ازلی، تم اسے اپنا دوست بنائے پھرتے ہو۔ یہ قرآن کے فلسفے کے اہم نکات ہیں۔ اب جو شخص ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھے اور وہ سمجھے کہ یہ تو ایک حیوانوں میں سے ہی ابھرا ہوا ہے، کہ یہ اسی زمین پر یہ سارا قصہ ہوا ہے، یہیں یہ حیوانوں کا ارتقاء ہوا، انہی میں سے ایک ذرا نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان انسان ہے، کیسے ٹیلی کرے گا، کیسے ریکنسائل کرے گا ان چیزوں کو؟ سوائے اس کے کہ اگر ذرا شریف ہے، کچھ زیادہ غور و فکر کا بھی عادی نہیں ہے، تو وہ ایک پوٹلی ادھر رکھے گا، عقائد کی پوٹلی، کہ یہ تو میں مانتا ہوں عقیدے کے طور پر، اٹس ڈوگما، کہ اللہ نے انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، اس سے بنایا، پھر شیطان کے ساتھ پھر وہ معاملہ بھی ہوا، فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا، یہ تو ڈوگما ہے بھائی، اس کے لیے کوئی عقل کی دلیل، کوئی منطق کی دلیل، کوئی سائنٹیفک کوئی بنیاد نہیں۔ ایک ہے سائنٹیفک، وہ یہ ہے، اور ان دونوں چیزوں میں آپ کو معلوم ہے کہ بعد المشرقین ہے۔ نتیجتاً
انسان جب ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا، دو متضاد چیزوں کو بیک وقت مانے گا، متضاد سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے، تو اس کا اپنا فکر بھی سپلٹ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی بھی سپلٹ ہو جاتی ہے۔ وہ سپلٹ پرسنالٹی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی، منقسم شخصیت وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ یہ تو بڑی ویل انٹیگریٹڈ اینڈ ویل کمپوزڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو دنیا میں کوئی کام کر سکتی ہیں۔ یہ جو فلسفہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلی مرتبہ، اگرچہ سائنس کے میدان میں تاحال وہ ایک نظریہ ہے، اس پر جرح بھی ہوئی ہے، جیسے وکلا جرح کرتے ہیں گواہوں پر، جرح بھی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں اس کے خلاف بھی کہی گئی ہیں، لیکن اس کا متبادل کوئی نظریہ تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ اور یہ اب سمجھیے کہ ایک صدی بیت رہی ہے، اس پوری صدی میں اس نے جس طریقے سے پولیوٹ کیا ہے، پولیوشن ایک تو وہ ہے جو فضا کی اور پانی کی ہو رہی ہے، جس کا پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے، ہمارے انوائرنمنٹ کا اور فضا کا اور پانی کا پولیوشن ہے، سمندر پولیوٹ ہو رہے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو پولیوشن ذہن میں ہوئی ہے کہ وہ انسان کی عظمت اور انسان کا کوئی علیحدہ مقام اور انسان کی کوئی حیثیت اور علیحدہ مرتبہ، اس کا کوئی جداگانہ تشخص، یہ ختم ہوا اور انسان نرا ایک حیوان بن کر رہ گیا۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً زیادہ ہائر پلین پر ہے، وہ ہے بالکل حیوان، حیوان کے علاوہ انسان میں کچھ اور نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ادب اور بعض اوقات فلسفے تک کے راستے سے وہ فکر سامنے یہ آئی ہے کہ اب انسانوں کا اصل امام حیوان ہے، حیوانوں سے اب استدلال کیا جاتا ہے، اخلاقیات کی جو کا انہدام کیا گیا ہے، اخلاقی قدروں کا جو انہدام کیا گیا ہے، وہ اسی حوالے سے، حیوانوں میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ خام خواہ انسانوں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنی ہیں، اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالنی ہیں، حیوان تو ماں بیٹی بیوی بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا، جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک طبعی تقاضا ابھرتا ہے اس کے اندر سے، اور جیسے بھی ہو جو بھی اسے اپنے جنس کا اپوزٹ سیکس جہاں بھی مل جائے، اپنے نوع کا اپوزٹ سیکس، اپنی سپیشیز کا اپوزٹ جو سیکس مل جائے گا، وہ اس سے اپنی پیاس بجھا لے گا، جیسے کہ پانی جہاں مل جائے پیاس بجھا لی جاتی۔ یہ ہے جس نے کہ ساری ان قدروں کو پامال کر کے رکھ دیا، اور اسی کا نتیجہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں، کہ اب نیوڈ کلبز بھی ہیں اور بالکل ننگے، حیوان تو کوئی کپڑے نہیں پہنتے، انہیں تو کوئی شرم نہیں ہے، یہ خامخواہ انسان نے شرم کا لبادہ اوڑھ لیا، وہ بالکل ننگے پھرتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، علی اعلان ہوتا ہے، جو بھی ہے، ہم نے خامخواہ اس کے لیے پردے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا پھر کہ غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، یہ ایک یعنی جس تہذیب جدھر جا رہی ہے کہ یہ تو ادھر جا رہی ہے کہ یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ یہ سارے جو بھی ہمارے جو پچھلے بقول ان کے جو فرسودہ قسم کے ہم نے اپنے ذہنوں کے اوپر قائم کر لیے ہیں، حجابات اور حیا اور شرم، یہ ساری کیا باتیں کہاں ان حیوانوں میں کہاں ہیں؟ جب ہم بھی حیوان ہیں تو ہمارا امام تو حیوان ہی ہونا چاہیے، اور ہمیں انہی سے ساری جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا سب سے بڑا پولیوشن جو فکری سطح پر ہوا۔ اچھا، اب اس کے حل دو ہو سکتے تھے نظری طور پر۔ ایک حل تو یہ ہوتا کہ ڈارون کے نظریے ہی کا پورا ابطال کر کے جوابی نظریہ میدان میں آ جاتا تو بات ٹھیک تھی، وہ نظریہ تحلیل ہو جاتا، جیسے نیوٹونین فزکس ختم ہو چکی ہیں، اسی طریقے سے ڈاروینین بایولوجی یا جو بھی اوریجن آف سپیشیز کا اس کا نظریہ تھا، یہ اس کی کتاب کا نام ہے دی اوریجن آف سپیشیز، تو یہ سب ختم ہو جاتا تو یہ اثرات زائل ہو جاتے۔ وہ تو تاحال نہیں ہوا، اور اس کے آثار بھی کوئی نظر نہیں آ رہے۔ پورے عالم اسلام میں سے بھی ابھی کوئی ایسی بات نہیں اٹھ پائی ہے کہ جو اس میدان میں کوئی جوابی کوئی فلسفے کے طور پر لا سکے۔ البتہ اس میں جو میری رائے ہے وہ پھر کسی وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس وقت اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ البتہ اس کا ایک حل وہ ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے سائنس کا ایک نظریہ اور اس میدان کے اندر جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے بھی چلنے دیں، لیکن اگر انسان کی اصل حقیقت کو کھول کر واضح کر دیا جائے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، ایک حصہ اس کا حیوانی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اگر ارتقاء کو بھی مانے تو کوئی حرج نہیں، مان لیجئے، کوئی اس سے فساد نہیں ہوگا، جبکہ انسان یہ سمجھے کہ میری اصل حقیقت حیوانی نہیں ہے، روحانی ہے، میں اصل جو ہوں وہ سیلف ہے میری، وہ میری خودی ہے، وہ میں جو ہوں وہ یہ نہیں ہوں۔ یہ جو میٹیریل شیٹس جو میں نے آپ کو اپنشد کے حوالے سے جملہ سنایا کہ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس،
which encompasses real self. اصل خودی جو ہے اس کے اوپر یہ جو غلاف لپٹ گئے ہیں مادی غلاف، یہ حیوانی وجود ہمارا جو ہے در حقیقت مادی غلافات کے مادی غلافوں کے مترادف ہے. ان غلافوں میں ہے اصل شے. یا جیسے اقبال نے علم کے بارے میں کہا کہ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی. اب میان کس لیے ہوتی؟ تلوار رکھی جائے اس میں، تلوار تو نکال لی، اب خالی میان لیے پھر رہے تو وہ تو کوئی بیکار سی شے ہے. اسی طرح وہ سیلف کی تلوار جو تھی اندر وہ تو گئی، اس کا تو ذہن کے سامنے تصور ہی نہیں رہا. اب وہ جو میان ہے وہ میان ہے یہ ہمارا مادی وجود، یہ حیوانی وجود، وہی رہ گیا. اب اگر یہی چیز سامنے رہے گی تو اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ فلسفہ ارتقاء یا نظریہ ارتقاء نے جو بھی مواد فراہم کر دیا ہے تاحال اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکا. ٹیکنیکلٹیز ہیں بعض جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں اگرچہ ذرا ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ فلسفے کی بنیاد کیا ہے؟ فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا میں حیوانات کو برقرار رہنے کے لیے، اپنے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ایڈیپٹیشن کرنی پڑتی ہے اپنے ماحول کے ساتھ. تو سروائیول آف دی فٹسٹ کا اصول چلتا ہے. یہاں تقابل چل رہا ہے، تنازع للبقاء، جو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے وہ جاری ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے جو سروائیول آف دی فٹسٹ کا اصول ہے وہی قائم ہے یہاں پر، کہ جو اقبال نے جو کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو فٹ نہیں رہے گا وہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو فٹ ہوگا وہ باقی رہے گا. تو یہ جو بقائے اصلح یا سروائیول آف دی فٹسٹ ہے یہ اس کے فلسفے کا پہلا نقطہ ہے. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جب انوائرنمنٹ بدلتا ہے تو ایک لیونگ جو آرگنزم ہے وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے جسم کے اندر کچھ ایکوائرڈ کریکٹرز حاصل کر لیتا ہے. اگر کہیں سردی زیادہ ہے تو اس کے مطابق اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، اس لیے کہ اس ماحول کے اندر آ گیا ہے. بہت شدید گرمی کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کو ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکوائرڈ کریکٹرز. اب تیسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ یہ ایکوائرڈ کریکٹرز تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، بہت مائنیوٹ، اور پھر یہ نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ بالکل نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی. ٹیکنیکلی جو جرا کی گئی ہے، اگر اس میں ایک بات وہ ثابت کر دیں، سائنٹیفک نظریہ جو ہے وہ ایک اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ کب بنتا ہے؟ جبکہ اسے سائنٹیفکلی ویریفائی کرا دیا جائے، ورنہ اس سے پہلے وہ نظریہ رہے گا. آپ ویریفائی کرائیے، اسے تجربے کے ذریعے سے ویریفائی کرا دیجئے، وہ ثابت اب وہ قبول کر لیا جائے گا ایز اے فیکٹ. اس نظریے میں اصل کروشل پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کسی تجربے کے ذریعے سے کہ ایکوائرڈ کریکٹر وہ ہیریڈیٹی کے ذریعے سے، توارث کے ذریعے سے اگلی نسل کو منتقل بھی ہو سکتے ہیں، اس کا تجربہ کرنا پڑے گا میدان کے اندر، معمل کے اندر. اگر یہ ثابت نہیں آپ کر سکتے تو فلسفہ جو ہے وہ نظریہ ہی رہے گا، اس وقت تک اس کو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ ٹیکنیکل بات ہے. اصل میں اس بحث کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس حیوانی وجود کے لیے کوئی شخص یہ بھی مانتا ہے کہ یہ واقعی حیوان ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی حیوان ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی یہ شخص سمجھے کہ یہ ایوالو ہو کر آیا ہے لوور اینیمل سے اوپر تک، تو ہم اس کو بھی اسلام کے یا قرآن کے منافی قرار نہیں دیں گے. اصل شے کیا ہے؟ میری اصل حقیقت یہ ہے ہی نہیں. میری اصل حقیقت تو کوئی اور ہے، اور وہ ہے میری وہ روح کہ جو بہت پہلے پیدا کی گئی تھی. ابھی تو اس مادی کائنات کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. عالم ارواح میں جب کہ ہمیں پیدا کیا، جب ہم جنود مجندہ تھے، جب کہ ہم لشکروں کی صورت میں تھے، جب کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو یہ حیوانی وجود تو ابھی تھا ہی نہیں. یہ جو تنزل جس کو میں کہتا ہوں، اس پر بھی مجھے اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے. یہ تنزل ہے، اصل میں لطافت سے کثافت کی طرف تنزل ہوا ہے. اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے حضرت بیدل نے، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ جو حقیقت مطلقہ ہے اس سے جو ایک فعل امر کن کا جو ظہور ہوا تھا، اس نے جو بھی شکل اس وقت اختیار کی، انتہائی لطیف کوئی شے. ایک قسط جو ہے اس سیٹ جن لوگوں نے لیا ہے ان میں وہ دوسری قسط جو ہے حقیقت انسان کی بڑی ثقیل ہے، مشکل ہے، لیکن جن حضرات کو دلچسپی ہو اس کے اوپر کوشش کریں، ذہن لگائیں. اس میں میں نے یہ باتیں بحث کی ہیں. یہ کن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، عالم امر کیا ہے، عالم خلق سے اس کا فرق کیا ہے. لیکن وہاں سے پھر یہ لطافت نے کثافت کی طرف تنزل کیا ہے. پھر
اس جب بالکل خاک تک آ گئے، کثیف ترین معاملہ پیدا ہو گیا، دس کرسٹ آف دی ارتھ، اب یہاں سے وہ ایولیوشن کا پروسیس شروع ہوا۔ اگر آپ مان بھی لیں نظریہ ارتقاء کو تو یہاں سے اب ارتقاء کا عمل ہوا، اس سے پہلے سارا تنزل کا عمل تھا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے اس اینیمل بینگ کا معاملہ۔ وہ جو معاملہ ہے روح کا، وہ تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑا قرب رکھنے والی ایک حقیقت ہے۔ وہ تو سرائے امر رب اور وہ فعل کن جو ابتدائی معاملہ تھا، وہ اس دور میں وہاں اس وقت اس کو پیدا کیا گیا تھا اور ان سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، میں تو حقیقت میں وہ ہوں۔ یہ تو ایک غلاف ہے جو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں، جو بہت ہی محدود سا وقفہ ہے۔ میری زندگی تو بہت طویل ہے، تو اسے پیبانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو اس کا بڑا چھوٹا سا وقفہ ہے، ایک امتحانی وقفہ ہے۔ اس وقفے میں اللہ نے مجھے ایک حیوانی جسم بھی دے دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک حیوان کا اور انسان کا تعلق تو وہ ہوتا ہے کہ گھوڑا ہے اور گھوڑے پر آپ سوار ہیں، یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا۔ حیوان کے اوپر آپ سوار ہیں، ایک راکب ہے، ایک مرکب ہے، لیکن یہ تعلق جو ہے اندر بس اس طرح کا نہیں، علیحدہ نہیں، یہ دونوں شخصیتیں اس طریقے سے باہم پیوست کر دی گئی ہیں کہ اس کے اندر ہی وہ مرکب بھی ہے حیوان، جس پر کہ راکب ہے وہ روح، لیکن ہے وہ ایک وجود کے اندر۔ ان کو اس طریقے سے باہم پیوست کر دیا گیا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا لازم ہے۔ اور وہ جو اصل سوار ہے ہمارے اس وجود کا، وہ روح ربانی یا وہ ہماری انا یا وہ ہماری خودی، وہ کوئی مادی شے ہی نہیں، اس میں ایولیوشن کا سوال ہی نہیں۔ وہ جو معاملہ ہے وہ اس سے بالا تر ہے، اس سے بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اب اگر یہ بات سامنے آ جائے تو ڈارون کے نظریے کا جو زہریلا اثر ہے، جو پولیوشن ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ہمارے متقدمین کا ذہن ادھر کیوں نہیں گیا؟ اسی لیے نہیں گیا کہ اس وقت یہ دوسری بات اتنی ثابت شدہ حقیقت سمجھی جاتی تھی، انسان انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے، خلقتہ بیدیہ، جو بھی اس وقت کا کریشن کا نظریہ لوگوں کے سامنے رہا ہوگا، یہ تو زمین سے یہ جو خاک ہے لے جائی گئی اور وہاں جنت میں اس کا وہ گارہ تیار کیا گیا، اس کا حیولہ تیار کیا گیا۔ یہ اس طریقے سے ذہنوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں کہ انسان کا ایک امتیازی مقام، انسان کا شرف، انسان کی بزرگی، انسان کی عظمت، اس کا نقش اتنا گہرا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کی طرف کوئی خاص اس کی اہمیت کا جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ آج جب کہ صورت یہ ہے کہ ہم اس سے دوچار ہیں کہ انسان نرا حیوان سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا اس وقت کی جو بھی کوئی صاحب فکر انسان ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، علامہ اقبال کو میں نے اس دور میں اس فکری سطح پر فکر اسلامی کا مجدد قرار دیا پچھلی مرتبہ، اور میں پورے انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو فکری چیلنج اس دور میں اس نظریہ ارتقاء کے ذریعے سے آیا تھا، اس کے زہر کا اگر ازالہ ہو سکتا ہے تو صرف علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے، جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہی اس کا ماخذ ہے، یہی اس کا مبنی ہے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ یہ چیزیں تھیں ضروری جو میں نے کچھ دہرا دی ہیں۔ اب آئیے ذرا وہ پرچہ نکال لیجئے آپ۔ اس مضمون کا آغاز ہوا ہے اکبر الہٰبادی کے ایک قطعے سے، بڑا پیارا قطعہ ہے یہ۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بوزنا کہتے ہیں بندر کو، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس دور میں، جیسے کہ میں نے وہ اشعار آپ کو سنائے جو غالباً اسلام کی نشت ثانیہ وہ سن 67 کی تحریر ہے، یہ سن 66 کی تحریر نہیں، یہ تحریر تو بات کی ہے، بہرحال حقیقت زندگی والی تحریر میری سن 66 کی ہے۔ اس میں وہ شعر میں نے دیا ہے کہ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا۔ اب چونکہ آج بھی وہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو کر آئے ہیں، غزالی اور اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ، اور ادھر دوسرے دور میں امام الہند شاہ ولی اللہ اور حضرت مجد الفسانی، ان میں سے ایک غزالی ہے۔ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ نظریہ جو آیا تھا اس وقت، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اب یہاں سے میں نے شروع کیا ہے منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر،
اور ڈارون کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر. لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست؟ سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ، اور اگر ان دونوں کے مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں، اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے؟ اب یہی چار شکلیں ممکن ہیں. دو انتہائی باتیں ہیں، یا یہ صحیح یا یہ صحیح، یا ان دونوں کے مابین کوئی بات ہے، یا یہ دونوں صحیح ہیں. تو اب ان چار کے سوا تو کوئی شکل نہیں ہے. اب نمبر 2، ایاز قدر خود بشناس کو نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. اکثر یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو؟ یعنی بقول اقبال، اپنی خودی پہچان او غافل انسان. اقبال کے مصرے میں اصل میں افغان ہے، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، لیکن یہاں میں نے اس لفظ کو بدلا ہے، اپنی خودی پہچان او غافل انسان. تو ایاز قدر خود بشناس، اس کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے. یا بقول بے دل، ابھی جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اس کا ایک مصرع یہاں آ گیا ہے، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اپنی حقیقت اپنی عظمت کو جانو. اب اس شعر کی مزید میں وضاحت نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے. اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور ایاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے، یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی، یعنی یہ در حقیقت اپنی حقیقت پر متنبع ہونے کی ایک نصیحت ہے. اس لیے کہ یہ بڑا پیارا شعر ہے، نہ در بازی بہو دلداد محمود، دل محمود را بازی مپندار. محمود نے ایاز کو اگر اپنا دل دے دیا تھا تو کھیل کود میں نہیں دیا تھا، مذاق میں نہیں دیا تھا. محمود نے بھی ایاز میں کچھ دیکھا تھا، اس کی کوئی صلاحیتیں، اس کی کوئی ذہانت، کوئی فطانت. محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو، اس نے اگر دیا ہے تو کچھ دیکھ سمجھ کر اور سوچ سمجھ کر دل دیا تھا. اب اگر یہ بات ہے تو پھر ایاز کو جو اس نے کہا ایاز قدر خود بشناس، تو یہ اس کی تحقیر کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی عظمت کو پہچاننے کی نصیحت ہو سکتی ہے. اب تیسری بات جو ہمارے اس درس سے متعلق ہے، سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے. جو خدا کو نہیں جانتے خدا ناشناسی، لیکن بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے؟ خود فراموشی. بفہوائے الفاظ قرآنی ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا یا بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنی حقیقت سے، اپنے آپ سے. یہی لوگ بدکار ہیں. ہندسے میں ہر دعویٰ یعنی تھیورم کا ایک عکس کانورس ہوتا ہے، چنانچہ اس دعوی حق کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بعض حضرات اسے حدیث نبوی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، میں نے اس بحث میں نہیں پڑھا، میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ کوئی عکاس حقیقت ہو سکتے ہیں، کوئی حکیم ہو، کوئی اور دانا انسان ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعی حدیث رسول ہو، واللہ عالم. تو کیا واقعی عرفان خیش یعنی اپنی معرفت اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے، اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟ میں نے 2 شعر اقبال کے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے تھے اگر یاد ہو. کراجوئی چرا در پیچ و تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو، کیوں پیچ و تاب میں مبتلا ہو؟ کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو عیاں ہے ہویدہ ہے، ہر آن موجود، ہر جگہ موجود، تم محجوب ہو گئے ہو، تم پردے میں آ گئے ہو. عربی کا بھی ایک شعر ہے، 10ویں جماعت کے کورس میں ہمارے تھا، اغیبو وذو اللطائف لا یغیبو، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ ہستی جو ہے باریک بین اور ہر آن موجود وہ کہاں غائب ہوتی ہے؟ غیب میں وہ نہیں، ہم ہیں. اغیبو وذو اللطائف لا یغیبو وارجوہ رجاء لا یخیبو، اور میں اس سے وہ امید جو ہے باندھے ہوئے ہوں کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. بہرحال تو میں وہ شعر عرض کر رہا تھا، ایک رہ گیا اقبال کا دوسرا شعر، کراجوئی چرادر پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش خود کنی جز او نہ بینی، تلاش او کنی جز خود نہ یابی. اسے تلاش کرو گے تو اپنے آپ کو پاؤ گے،
اور اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے۔ بالکل وہی بات، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک آیت مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور یہ حدیث یا حکیمانہ مقولہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اقبال نے ان دونوں کو ان دو شعروں میں جمع کر دیا ہے۔ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او خود کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیابی۔ یہ اس طرح سے لازم و ملزوم ہے۔ تو دو جملے پھر پڑھ لیجئے، تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے، اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟ ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض ان پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے، دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان۔ البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے، اور اس مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وحی آسمانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا، یہ شذرات کی شکل میں ہے، ابھی اس مضمون کی اہمیت پر یہ 3-4 پیرے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا، حضرت اب تو انانیت کا دورہ ہے۔ یہ مولانا سید سلیمان ندوی کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر سید اسلم میرے کلاس فیلو تھے، وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، یہ سن 50 کی بات ہے غالباً، تو وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ لوگوں نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے اور ہر شخص اس مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا، اب تو صرف نانیت ہی نانیت باقی رہ گئی ہے۔ وہ انا کا بھی کہاں رہا معاملہ، اب تو صرف میٹر اور مادہ اور روٹی کپڑا اور مکان اور وہ جو مادی غلاف ہیں ان کے سوا کوئی سوچ بچار ہے ہی نہیں، نانیت ہی نانیت ہے۔ وہ انانیت بھی کبھی ہوتی تھی، اس کا دور بھی گزر چکا ہے۔ اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بالکلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لا علم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ میں مصروف و مشغول ہے ہی۔ اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریئلزم کی جانب رخ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن یعنی مائنڈ اور روح یعنی سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں الجھ کرتے گئے۔ یہ جدید فلسفے کی ایک بڑی گہری بحث ہے، مائنڈ اینڈ سول whether they are one or two different and independent entities۔ یہ کارٹیزین ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے وہ کہلاتا ہے یہ ڈوئلزم، کارٹیزین ڈوئلزم۔ وہ تو مانتا ہے کہ یہ سول اور ہے اور انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سنویت اپنی شخصیت کے اندر تسلیم کرتا ہے۔ عام طور پر جدید ریئلزم جو ہے وہ کہتا ہے نہیں بس ایک ہی شے ہے انسان، اور یہی تصور بہت بڑے بڑے ہمارے جدید مذہبی مفکرین کے ذہنوں میں بھی بیٹھ گیا۔ اور آج کا انسان جس ذہنی اور فکری ذولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہے، اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی باز یافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حقہ آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ گویا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان، او غافل انسان، اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی اس قدر خود ہوشیار باش۔ اب یہ ذرا چند جملے آ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، یعنی جدید فلسفے میں ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے ڈوئلزم کا وہ ہے صحیح، کسی درجے میں قریب جو حقیقت کے لے کر آتا ہے، اس لیے کہ انسان مرکب ہے۔ بقول سعدی رحمت اللہ علیہ آدمی زادہ طرف معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ ابن آدم عجیب چونچو کا مربع ہے، معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے، یہ دو ہے وہی ڈوئلزم۔ اب یہ جملے ہیں جو میں نے عرض کیا، اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو دوسرا
اسفل سافلین کا مصداق کامل ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے اس کا وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہے۔ ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ہمارا وجود حیوانی عالم خلق کی شے ہے اور ہماری روح عالم امر کی شے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری، یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اقبال نے جیسے جمع کیا ہے کہ تیری خاک ہی کے اندر در خاک تو یک جلوہ آمست ندیدی، تمہاری خاک میں ایک جلوہ بھی ہے۔ اور وہ جو انہوں نے کہا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، نقطہ نوری کے نام او خودی، اور ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ دو وجود جو ہیں اس کے، ایک خاکی ہے اور دوسرا نوری۔ ایک دنی الطبع ہے، جب اس کا اوریجن نیچے ہے، زمین سے ہے، تو اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی رجحانات وہ سب زمین کی طرف جائیں گے۔ ایک دنی الطبع ہے اور ہمہ تن ہمہ وقت پستی ہی کی جانب مائل، تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا۔ یہ بھی اقبال کے شعر سے میں نے لیا ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک کی پرواز اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا، تو ہر شے کل شیء یرجع الی اصلہ، تو روح جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے بیتاب ہے۔ اور یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے، اس کی ساری دلچسپیاں، ساری پسند، ساری محبتیں زمینی ہیں، اس کی لذت زمینی لذت، مادی لذتیں، ان کی طرف اس کا سارا رجحان ہے۔ ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان سے بھی بہت سوں کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کمتر اور ضعیف و ناتواں، تو دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے، بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل، حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہے۔ قرآن کے فلسفہ اور حکمت کا اہم نقطہ ہے۔ ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے، تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا جو اس میں پھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا بفہوائے الفاظ قرآنی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ سورہ ہجر اور سورہ صاد دونوں میں یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں وارد ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی نوک پلک درست کر دوں، برابر کر دوں، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اب دو وجود ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں مختلف جمعے کے اپنے تقاریر میں، اس کے دوسرے پہلو اس وقت ان سب کو دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ ان دو وجودوں میں سے ایک کی نگاہ ایک پر جمی تو نتیجہ کچھ اور نکلا، دوسرے کی نگاہ دوسری پر جم گئی تو نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ اب دیکھیے الفاظ پڑھیے۔ اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے علوی جزء پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں محو ہو کر رہ گئے، جب توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے کسی شے پر تو دوسری چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ انسان کی اصل جو حقیقت ہے، جو علوی ہے، نوری ہے، وہ اعلیٰ ہے، احسن تقویم ہے، مسجود ملائک ہے، جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جنہوں نے اس پر توجہ کو مرتکز کیا۔ تو اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے علوی جزء پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں محو ہو کر رہ گئے، ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا، سبحانی ما اعظم شانی۔ اب یہ بہت بڑے صوفی ہیں جن کا یہ قول ہے، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اس لیے کہ توجہ وہاں مرتکز ہو گئی تھی۔ دوسرا پہلو اس وقت نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کو سکر کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ ایک جذب کسی کیفیت کے اندر، یہ الفاظ زبانوں سے نکلے ہیں جنہیں شطحیات کہا جاتا ہے، صوفیہ کی شطحیات، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ان کی توجہ مرتکز ہو گئی ہے اپنی اس عظمت پر۔ کسی نے کہا، کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگا دیا انا الحق، یہ ہے وہ منصور حلاج، اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا لیس فی جبتی الا اللہ، اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
اب یہ تمام کیا ہے، نیچے نوٹ پڑھ لیجئے، منصور حلاج اور اکابر صوفیاء کی شطحیات، یعنی وہ جملے جو جذب و مستی کے عالم میں حالت سکر میں ان کے منہ سے نکل گئے۔ ان میں سے منصور کو اس لیے دار پر چڑھنا پڑا کہ وہ حالت صحب میں بھی اسی موقف پر قائم رہا، وہ ڈٹ گیا اس پر، لہذا وہ تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن باقی حضرات کا ایک یہ سمجھیے ایک ٹرانزینٹ سا ایک خاص کیفیت کے اندر بات نکل گئی، باقی جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ بات چونکہ اس پر قائم نہیں رہے، لہذا ان کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ لیکن اگر جم جائیں گے اس پر تو یہ تو کفر اور شرک بن جائے گا۔ لیکن میں یہاں پہ کس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں یہ بات طاری ہوتی ہے، آخر اتنے بڑے بڑے صوفیاء کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکلے کیوں؟ کہ واقعتاً انسان کے وجود کا ایک حصہ اس قدر رفیع الشان ہے، اتنا اعلیٰ مرتبے والا ہے، اتنے اونچے مقام کی شے ہے کہ اس کا اور اس قدر قریبی تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر صرف اسی پر توجہ کو مرتکز کر دیا جائے گا تو یہ الفاظ ہیں کہ جو خام خواہ انسان کے زبان سے نکل جائیں گے۔ البتہ اس کو بیلنس کرتا ہے جب انسان کے پورے وجود کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے کہ یہ اس کا ایک جز ہے، باقی انسان تو یہ اسفلا سافلین والا بھی ہے، اس میں تو حیوانی سارے تقاضے بھی موجود ہیں، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتکز ہو کر رہ گئی۔ اب یہ ہے وہ ہمارے سائنسدان، وہ تو ساری ڈسیکشن بھی کر رہے ہیں تو اس باڈی کی کر رہے ہیں، فزیولوجی پڑھی جا رہی تو اس باڈی کی پڑھی جا رہی ہے، اس میں روح کا کہاں ان کے سامنے معاملہ آئے گا، وہ نہ ڈسیکشن میں سامنے آتی ہے نہ فزیولوجی پہ اس کا کوئی معاملہ ہے، وہ تو حیوان ہی حیوان کی ساری جو ہے، اور حیوانات جو ہے ان کے جسمانی نظام ہی پر جب توجہ ساری ہوگی، ڈارون کی اگر ساری عمر اسی میں بیت گئی تو اب اس کے سامنے جو آئی ہے اور اسی کے متعلق تفحص و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے، انہیں اس کا تعلق لامحالہ بندروں، بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی۔ ان کے نگاہ میں یہی ہوئی کہ ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ گویا اب یہ میں نے اس کا جواب دیا ہے، گویا حقیقت انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کلی اعتبار سے غلط بھی۔ اگر پہلی رائے کو کل قرار دیں گے تو کفر ہے، شرک ہے، دوسری رائے کو کل قرار دیں گے تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، حیوانیت ہے، شیطنت ہے۔ ان دونوں کو رکھیے تو وہ حقیقت ہے، اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کے وجود کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے۔ واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مکتفی ہونے کے باوصف غایت درجہ متصل ہی نہیں، باہم دیگر پیوست ہے۔ میں نے مثال آج دی ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ گھوڑا علیحدہ نظر آ رہا ہے، سوار اوپر بیٹھا علیحدہ نظر آ رہا ہے، لہذا اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب ایک ہی وجود میں یہ دونوں ہوں، نظر نہ آیا علیحدہ گھوڑا اور علیحدہ سوار، وہ ہے ہماری حقیقت۔ ہمارے اندر ایک سوار بھی ہے، وہ ہے وہ ہماری اصل حقیقت، ہماری اصل انا، اپنی سیلف جس کو ہم کہیں گے، ہماری خودی، روح ربانی، اور ایک سوار بھی ہے، اور وہ سواری بھی ہے، وہ مرکب بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، وہ ہے انسان، وجود حیوانی ہمارا۔ تو یہ راکب اور مرکب ایک وجود میں جمع ہو گئے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عظمت سامنے آتی ہے شیخ سعدی کے اس شعر کی، آدمی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ بز حیوان۔ باقی رہ گیا یہ کہ یہ دونوں کیسے ملے ہوئے ہیں، اس کا میں نے ایک جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جان اور جسم کا تعلق بھی تو ہمیں معلوم نہیں آج تک۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا جسم اور جان، ادھر جان نکلی جسم پڑا ہوا ہے، جسم میں کوئی کمی نہیں آئی، پورا سارا جسم جو ہے موجود ہے، وہی اس کے ہاتھ پاؤں، وہی دل، کوئی ایک سیل بھی تو کم نہیں ہوا، اور جان نکل گئی۔ کہاں تھی وہ جان؟ تو اگر جان اور جسم کا تعلق آج تک ہمیں معلوم نہیں تو یہ جان اور جسم کو جمع کر کے ان دونوں کا تعلق جو روح سے ہے وہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی بنا پر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جسم اور جان کے تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے جان کا انکار تو نہیں کیا، حالانکہ جان بھی نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، جیسے کہ سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے فلولا اذ بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا
ان کنتم صادقین۔ سب کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے بھی، پوتے بھی، بھتیجے بھی، بیوی بھی، ماں بھی، باپ بھی، اور اس وقت جان کوئی نکال کے لے جا رہا ہوتا ہے اگر تم میں دم تو لوٹا لو۔ ایسا عجیب مقام ہے قرآن مجید کا، تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور جان نکل کے جا رہی ہوتی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، ہم تو اس جان سے تم سے بھی کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں، بس نظر نہیں آتا، نہ وہ فرشتہ نظر آتا ہے اور نہ وہ جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ایسے ہی تم خود مختار ہو اور فن خواہ ہو تو لوٹا کیوں نہیں لیتے اس کو؟ تو یہ ایک خطابی انداز ہے اور بہت مؤثر انداز ہے، لیکن یہ اس دلیل سے رد کیجیے گا کہ اگر ہمیں اس روح کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو جان کا کہاں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک فارسی شعر جو میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا، یہاں لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ ہے وہ خوبصورت ترین تعبیر۔ عہد حاضر کی عظیم ترین حماقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ حماقتوں کا لفظ جو ہے بہت ثقیل ہے، اس کو یہاں میں نے بدلنا ہے جب یہ چھپے گا، اس لیے کہ ہمارے بعض متقدمین بھی اس مغالطے میں مبتلا رہے ہیں، تو یہ مغالطہ کا لفظ جو ہے اس یہاں پر مناسب ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جان یا زندگی یا لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لا ینفک ہے، اور روح انسانی اپنا جداگانہ اور مستقل بذات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے قیاس، یہ رومی کا شعر ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، اسی کا میں نے یہاں پہ الفاظ لیے ہیں کہ رشتے میں منسلک ہے روح کے وجود حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے ضمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لا ینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے، اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے، جان نہاں در جسم او در جان نہاں۔ اب یہاں لفظ او کو آج سمجھ لیجئے، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ کھولا نہیں ہے بات کو، میں نے اس کو ایک درجہ پیچھے رکھا ہے ہمیشہ، میں روح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے جسم کے اندر مخفی ہے، چھپی ہوئی، او در جان نہاں، یہاں روح کو لے لیجئے تو روح جو ہے وہ اس جان کے اندر چھپی ہوئی اور مخفی ہے، اے نہاں اندر نہاں اے جان جان، اے وہ ہستی کہ جو نہاں میں نہاں ہے، جو جان کی بھی جان ہے۔ لیکن شعر کہنے والے نے یہاں در حقیقت اللہ کو مخاطب کیا ہے، یہ او کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، وہ اللہ بذات ہی ہماری اس جان کے اندر موجود ہے، اے نہاں اندر نہاں اے جان جان، یہاں اصل خطاب جو ہے شاعر کا وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی گفتگو میں اکبر الہ آبادی کے 2 شعر آئے تھے جس پر آج ساری ہماری گفتگو گھوم رہی ہے، انہی کا ایک بہت پیارا شعر ہے، توجہ سے سنیے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، میرا جو کتابچہ ہے عظمت صوم، میں نے اس میں نقل کیا ہے آخر میں، یہ در حقیقت یہ 3 پرچے اور وہ عظمت صوم والا کتابچہ، ان چیزوں کا ان دنوں میں ذرا گہرا مطالعہ کر لیں جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے۔ اس میں نے احیاء العلوم کے حوالے سے حدیث قدسی نقل کی ہے، یہ بھی محدثین کے معیار پر شاید پوری نہ اترتی ہو، لیکن صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں لیا ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولاکی یسانی قلب عبد المومن، میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، غالباً یہ رومی ہے یا کوئی اور ہوں گے واللہ عالم، من نہ گنجم در زمین و آسماں، ترجمہ ہے اسی کا، لے گنجم در دل مومن عیاں، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور اسی کو اس سادگی سے کہا ہے اکبر الہ آبادی نے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، عقل نہیں تیری کناں کو پہنچ سکتی۔ اور اسی کو اب چونکہ جو آج کا میرا اصل مضمون تھا وہ تو شروع ہی نہیں ہوا ہے، اب میں کیا کروں، لیکن یہ کہ آج ایک اہم نکتہ سمجھ لیجئے، اقبال کا ایک بہت عمدہ بہت گہرا جملہ ہے، This universe is a concept, God is a percept.
اب یہ دو الفاظ انگریزی کے، پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن احساس، میں نے اسے چھوا، یہ میری پرسیپشن ہے، میز کو چھوا گرم، یہ پرسیپشن ہے۔ کنسیپشن ذہن میں ایک تصور قائم کرنا ہے، اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ ایک پرسیپٹ ہے، اندر جو باطنی تجربہ ہے وہ ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ ہے۔ اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے دور بینان بارگاہ الست جز پے ہی نہ برداند کے ہست، ہے ضرور کوئی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اس کو تو انسان اپنے باطن میں ایسے محسوس کرتا ہے۔ اس کی میں مثال بھی آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے ایک دیوار ہے، آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیوار کو تو اس کا طول، عرض، حجم، اونچائی کتنی ہے، کیا ہے، کیسی ہے، یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک مکمل کانسیپٹ آپ کے ذہن میں اس آنکھ کے ذریعے سے قائم ہو گیا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص اندھا ہے، وہ اندھا جو ہے اس دیوار کو چھوئے گا کہ ہے، دیوار ہے، کیسی ہے یہ نہیں جانتا وہ، یہ اب کانسیپٹ تو قائم نہیں کر سکتا دیوار کا، اس لیے کہ وہ اندھا ہے، لیکن اس کی ٹچ، سینس آف ٹچ بتا رہی ہے کہ ہے، دیوار ہے، اس میں لاکھ کوئی کہے نہیں ابھی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں ہے۔ یہی معاملہ ہے ذات باری تعالیٰ کا، انسان کا باطن یہ کہتا ہے۔ اسی کو فارسی شعر میں کہا گیا ہے نا، جو میں نے ابھی سنایا کہ دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردن کہ ہست، ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیسا ہے؟ اس تک وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کانسیپٹ قائم نہیں کر سکتے آپ۔ پھر ایک اور بات دیکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں میرا اصل مضمون شروع نہیں ہوا آج، میں نے اصل میں کوئی 10 نکات نوٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے، دین کے بڑے لطیف حقائق ہیں وہ، جب تک وہ دل میں گہرے نہ ہو ایمان کی جڑیں مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ 10 چیزیں وہ ہیں کہ جب تک کہ یہ حقیقت، جس کو میں اس وقت فلسفہ خودی کے عنوان سے کہہ رہا ہوں اور میں حقیقت روح کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، انسان کی اصل وہ شخصیت جو وہ اصل انا ہے اس کی، جس کے گرد یہ مادی غلاف ہے، جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ دین کی بنیادی 10 باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور بڑے بڑے مفسرین اس دور کے جو ہیں انہوں نے ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں اس میں، اس لیے کہ جدید ابھی ذہن کے اوپر چھاپ ہے اس مادی نقطہ نظر کی، جس کی وجہ سے کہ ان چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی زمانہ قدیم کی باتیں ہیں، کوئی شاعرانہ خیالات ہیں، ان سے جو ہے زیادہ اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں شاید ابھی ایک سیشن اور لوں ان چیزوں کے لیے، ان 10 نکات کو واضح کرنے کے لیے۔ بہرحال اس وقت میں صرف ایک بات اور عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو پرسیپشن اور کانسیپشن ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ دیکھیے، ہم جب کسی شے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ تو ہمارا ذریعہ معلومات کچھ ہے ہی نہیں، دیکھ لیا بھائی، دیکھنے سے زیادہ اور کیا ہے، لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں دیکھی حقیقت، اس سے زیادہ یقینی کیا ہوگی۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے جو کچھ دیکھنے سے علم آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ آپ کا اصل انا، چلیے انا کو چھوڑ دیجئے، اصل کمپیوٹر تو یہاں ہے، یہاں ہے اس کا وہ ویژن سینٹر جو ہے ہمارے دماغ کے اس گوشے کے اندر، آنکھ دیکھتی ہے، اس سے ریلے ہو رہی ہیں وہ سینسیشنز نروز کے ذریعے سے اور ڈیسائفر ہو رہی ہیں وہاں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بالکل بند کمرے کے اندر آپ بیٹھے ہو اور باہر کے آسمان کو آپ صرف کسی آلے سے دیکھ رہے ہو، وہ آپ کی ڈائریکٹ ویژن نہیں ہے، کہیں سے وہ اسکرین کے اوپر آ رہا ہے کمرے کے اندر آسمان اور اس کے تارے اور ستارے، تو آپ کمرے میں بیٹھے دیکھ تو رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ڈائریکٹ ویژن نہیں ہے، آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ تو کچھ اور تاروں سے، کیبلز کے ذریعے سے وہ آسمان کی تصویر جو ہے وہ آپ کے اس کمرے کے اندر کسی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ اس کو نمایاں کر رہی ہے، تو یہ انڈائریکٹ ویژن ہے آپ کا۔ بالکل اسی طرح میں جو ہوں، اصل میں، وہ تو کہیں اندر چھپا ہوا ہے، وہ اس آنکھ سے تو اس کو صرف معلومات ملی ہیں، ان معلومات کے ذریعے سے اس کمپیوٹر سے اس نے اس کو ڈیسائفر کر کے کچھ انٹرپریٹیشنز کی ہیں، انفر کیا ہے، تو یہ ساری جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ سب کی سب انڈائریکٹ ہیں، جبکہ در حقیقت ہمارا وہ باطنی وجود، ہمارا وہ حقیقی انسان اللہ کا جو احساس کرتا ہے وہ براہ راست احساس کرتا ہے۔ اسی کو میں نے کئی دفعہ واضح کیا ہے سورہ حدید اور سورہ تغابن دونوں میں کہ بصیر اور خبیر میں فرق کیا ہے۔ اصل شے وہ خبیر ہونا ہے، اصل خبر جہاں پہنچی ہے وہ ہے، باقی یہ کہ بصارت تو انڈائریکٹ ایک شے ہے، آپ نے کوئی چیز دیکھی اور دماغ میں جا کر ڈیسائفر ہوئی ہے وہ کہ یہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔
باقی اصل براہ راست جو مشاہدہ کرنے والی شے ہے وہ اندر ہے۔ اللہ کا مشاہدہ براہ راست ہوتا ہے بشرطے کہ یہ اس آئینہ قلب کے اوپر سے میل اتار دیے گئے ہوں، اس قلب کے اوپر جو حجابات ہیں ان کو اتار دیا گیا ہو، اٹھا دیا گیا ہو۔ آج اسی پر اکتفا کیجئے، بات اس مضمون چونکہ اہم ہے اس لیے گھبرائیے نہیں، اگر ایک نشست ہم اور بھی اس پر لگا دیں گے، لیکن آئندہ اب میں تمہید میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا، بلکہ صرف وہ 10 نکات بیان کر دوں گا، وہ 10 نہایت لطیف اور اساسی اور اہم حقائق ہمارے دینی فکر کے، کہ جن کا کوئی صحیح تصور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایک ڈول ہمارا وجود ہے، مرکب وجود، اس حقیقت کو ہم تسلیم نہ کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔